الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلانۃ الدائمۃ وعلی اعدائهم اجمعین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، توفیق خداوند متعال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر 219 انشاءاللہ یہ ایک ہی آیت ہے، اور اس آیت کے پیش نظر جو وارثان قرآن نے جو ہمیں پیغام دیے، پیغام ہدایت انشاءاللہ، تو اس کا ترجمہ اور اس کے پیغامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آیت مجیدہ میں دو عظیم پیغامات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ، اے رسول، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے، یعنی مادی نگاہ میں لوگوں کے لیے اس میں منافع بھی ہیں، لیکن ان دونوں یعنی شراب اور جوئے کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اور اے رسول، لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، کہہ دو تمہاری ضرورت سے جو زیادہ ہے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات واضح کرتا ہے، شاید تم سمجھو۔ تو اس آیت مجیدہ میں حقیقت میں تین پیغامات دیے گئے ہیں۔ پہلا پیغام جو ہے اس میں شراب نوشی سے روکا گیا، دوسرا پیغام اس میں جوئے سے روکا گیا، اور تیسرا پیغام اس میں جو ضرورت سے زائد ہے انسان اس کو راہ خدا میں خرچ کرے، انفاق کرے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد رحمہ اللہ۔ تو اس آیہ مجیدہ کا شان نزول علماء مفسرین نے جو بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ایک گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، شراب اور جو کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ حکم ارشاد فرمائیے۔ تو سید رسول اس سے پہلے کہ اپنی زبان مبارک سے کچھ بیان کریں تو حکم خدا نازل ہوا۔ تو یہی آیت مجیدہ نازل ہوئی کہ جس میں شراب نوشی کی حرمت کا حکم آ گیا، اور جس میں جوئے کی حرمت کا حکم آ گیا، اور دوسرا سوال جب ہوا تو اس میں جو ضرورت سے زائد چیز ہے انسان اس کے خرچ کرنے کا حکم آ گیا۔ تو پہلا جو اس میں پیغام ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ شراب نوشی سے منع کیا ہے قرآن نے واضح۔ تو شراب نوشی یہ صرف مذہب شیعہ میں نہیں، بالاتفاق علماء اسلام، یعنی تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ شراب نوشی حرام ہے، اور یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اور شریعت مقدسہ میں شراب نوشی کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ فاسق کو کہا جاتا ہے؟ فاسق کہتے ہیں کہ جو دین کی حدود سے باہر نکل جائے اس کو کہتے ہیں فاسق۔ یعنی جیسے یہ ایک مدرسہ علمیہ کا یہ حال ہے، حال فاطمیہ جس میں آپ گھر قرآن سن رہے ہیں،
تو یعنی اس کی حد سے آپ باہر نکل جائیں تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ اس مدرسے میں نہیں ہیں، میں مدرسے سے باہر ہوں۔ تو جو شریعت کے قوانین اور اصولوں سے باہر کسی عمل کو بجا لائے اس کو جو ہے وہ اصطلاحات علمی میں اس کو فاسق کہا جاتا ہے، یعنی حدود شریعت سے وہ اپنا کوئی مرضی کا کام کر رہا ہے، نہ وہ قرآن کے مطابق کر رہا ہے اور نہ وارثان قرآن کے مطابق کر، اس لیے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جیسے علاناً کوئی شخص داڑھی شیو کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فاسق و فاجر ہے، یعنی کھلے عام یعنی سنت نبی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اچھا، اس جملے سے بات آ گئی، سنت جب کہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت جو ہے یعنی صرف مستحب کو کہتے ہیں، سنت واجب بھی ہوتی ہے، سنت مستحب بھی ہے۔ تو سنت جو ہے صرف مستحب عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں یا وہ سنت واجبہ ہیں یا وہ مستحب ہیں۔ تو بہرحال اور بعض چیزوں کو حرام قرار دیا وہ بھی سنت سے ثابت ہے، بعض چیزوں کو مکروہ قرار دیا وہ بھی سنت سے ثابت ہے، سنت سے ہی ثابت ہے سارا کچھ۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی فاسق کس کو کہا جاتا ہے؟ جو حدود شریعت سے باہر کام انجام دے۔ تو اس لیے شراب پینے والے کو فاسق کہا جاتا ہے، تو خلاف شریعت یہ کام انجام دے رہا ہے، اسلام نے اس کو اجازت نہیں دی، حکم نہیں دیا، حلال اور مباح نہیں قرار دیا۔ اچھا، یہ فاسق کون ہے؟ جو اس کو حرام سمجھ کر پیے، ساتھ یہ بھی کہے میں گناہ گار ہوں، کیا کروں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، فاسق ہے فاسق، گناہ کبیرہ انجام دے رہا ہے اور اس کے اوپر اس کو سزا بھی ملے گی، چونکہ گناہان کبیرہ وہ ہیں کہ جس کے لیے انسان کے گناہ اگر یہاں معاف نہ ہوئے، انسان توبہ نہ کرے تو پھر انسان کی ان گناہوں کی سزا اس کو قبر میں بھی ملے گی اور جہنم میں بھی ملے گی، گناہان کبیرہ کی سزا۔ تو یہ جو ہے اس سے انسان فاسق بنتا ہے، کب؟ جب انسان اس کو حرام سمجھتے ہوئے، شراب نوشی کو حرام سمجھتے ہوئے پیے۔ لیکن اگر انسان یہ کہے کہ نہیں یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ ایسے مولویوں نے بنائی ہے، میں اس کو حلال سمجھتا ہوں الیاذ باللہ، تو لہٰذا یہ مذاق بھی اڑائے دین کا، قانون نے اسلامی کا مذاق اڑائے اور اس حرام کو حلال سمجھے اور پیے۔ تو حلال سمجھ لے صرف، یہ بھی کافی، کہے کہ یہ حرام نہیں یہ حلال ہے پینا۔ تو اگر کوئی اس حرام خدا کو حلال سمجھے نظریہ رکھتا ہے یا پیتا ہے یا دوسروں کو رغبت دلاتا ہے، ایسا شخص ضروریات اسلام کا منکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں پھر وہ شخص مسلمان نہیں، وہ کسی مذہب سے خارج نہیں ہوگا، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، جو شراب نوشی کو حلال سمجھے اور جائز سمجھے، پھر وہ شخص کیا ہے؟ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، مذہب سے خارج نہیں، اسلام سے خارج ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یعنی اس قدر اس کی ایک تاکید ہے۔ تو شراب نوشی کے بارے میں یہ حکم آیا۔ اس کے بعد ایک اور حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے بتدریج مسلمانوں کے لیے جو حکم نازل فرمائے۔ تو لہٰذا پہلا حکم یہ تھا کہ اس کی حرمت کے اوپر، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرا حکم جو بیان کیا مسلمانوں کے لیے۔ کچھ لوگ رکے، لیکن مسلمانوں کے لیے شراب نوشی کا چھوڑنا مشکل تھا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بڑھ چڑھ کر شراب نوشی ہوتی تھی اور محفلیں سجتی تھی۔ سرداروں کے ہاں جہاں پانی پیا جاتا تھا عام لوگوں کی محفلوں میں، سردار لوگ اپنی محفلوں میں پانی کی جگہ پہ شراب استعمال کرتے تھے، تو لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ تو لوگ جو ہے وہ یعنی خیال نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر دوسرا حکم بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ جو شراب ہے اور جوا، شراب جوا
بت پرستی اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی عمل ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کیا ہیں؟ شراب، جوا، بت پرستی اور جوئے کے تیر، یہ چاروں عمل کیا ہیں؟ یہ شیطانی عمل ہیں، اس سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ دوسرا حکم آیا۔ تو یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مجیدہ میں شراب اور جوئے کو شیطانی عمل میں سے قرار دیا، یعنی جو شخص یہ کام انجام کر دے رہا ہے وہ شیطانی راستے پہ، وہ شیطانی کاموں کو انجام دینے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جو ہے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے، لیکن وہ اس بغض اور دشمنی میں کس چیز کو جو ہے وہ ذریعہ بنا رہا ہے، وسیلہ بنا رہا ہے؟ فرمایا فی الخمر والمیسر، وہ شراب نوشی میں اور جوئے میں، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان دو کاموں میں تمہیں لڑوانا چاہتا ہے، تمہارے درمیان دشمنیاں ڈلوانا چاہتا ہے۔ تو فَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں خدا کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز سے روک دے، یعنی تمہیں جوئے اور شراب نوشی میں مشغول رکھ کے خدا کی یاد سے اور نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی کیا تم شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کی عبادت سے رک جاؤ گے، شراب پیو گے؟ کیا تم جو ہے وہ جوا کھیلتے رہو گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا یہاں پہ غیرت ایمانی کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت مجیدہ میں اللہ نے یوں سمجھایا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، جو آیت مجیدہ ایک رہ گئی، فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو۔ تو یعنی شروع میں جب حکم آیا تھا یہ جو ہے شراب نوشی کا، تو اس وقت کچھ لوگ رک گئے، لیکن عبادت جیسی، نماز جیسی عبادت میں بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں کرتے تھے، تو شراب پی لیتے اور پھر نشے کی حالت میں مسجد میں چلے جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی روک دیا کہ تم کیا کرو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب ہرگز نہ جاؤ اور جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ نماز کیا ہے؟ نماز عبادت ہے یا نہیں؟ تو جس عمل کو ہم عبادت سمجھ کے انجام دیں، قرآن ہمیں کون سا پیغام ہدایت دے رہا ہے؟ اس آیت مجیدہ میں قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ عبادت کا معیار اور مقام یہ ہے کہ عبادت کو نشے کی حالت میں انجام نہ دیا جائے۔ اگر نشے کی حالت میں کسی عبادت کو انجام دیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ عمل اپنی اہداف اور مقاصد کے تحت نہیں ہے، اپنی من مانی اور مرضی سے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ خدا کی عبادت، نماز جیسی عبادت کو تم نشے کی حالت میں نہیں بجا لا سکتے۔ اچھا، نماز اتنی عظیم عبادت، ہمارے درمیان اور کتنے اعمال ہیں یقیناً وہ بھی ہم عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ علیکم السلام، کتنے اعمال ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ ہم فرش عزا امام حسین علیہ السلام بچھاتے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ عبادت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ان آنسوؤں کو اپنا ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، ہماری بخشش کا وسیلہ ہے۔ فرش عزا جو بچھاتے ہیں اس کو عبادت سمجھتے ہیں نا۔ یا پھر اسی طرح سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان ہونا، وہ بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ یا پھر مجالس عزا پڑھنا، وہ بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ یا پھر اسی طرح امام حسین ابن علی کی مظلومیت پہ جو ہے مثلا جو ایک احتجاج کرتے ہیں ماتمی جلوس کی شکل میں، ظالم اور ظلم کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، وہ ہمارا ایک
جو ہے اس کو ہم کیا ہے، جب مظلومیت کے حق میں، امام حسین ابن علی کی مظلومیت کے حق میں ایک ماتمی جلوس نکال کر ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کرتے ہیں، تو اب ہمارا یہ عمل عبادت ہے بذات خود یا نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ہم تو اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، لیکن دنیا والے سمجھتے ہیں کہ علماء ماتم کے ان جلوسوں کے منکر ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہماری جو ہے بہرحال ثابت کرنا پڑتا ہے قوم کے سامنے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں۔ معیار حق حالانکہ قرآن ہے، نبی اور آل نبی ہیں، لوگوں نے اپنے معیار بنا رکھے، تو لہٰذا دیکھیں ہمارا فرش عذاب بچھانا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، ہم عبادت سمجھ کے، ہم کہتے ہیں وہ آنسو ہماری بخشش کا وسیلہ، ہم مصائب پڑھتے ہیں کس نظریے سے، عبادت سمجھ کے، مجالس عزا کا اہتمام کرتے ہیں عبادت سمجھ کے، ماتمی جلوس سڑکوں پر جو نکالتے ہیں ہم امام حسین ابن علی کی مظلومیت کا پرچار، یقیناً باعث اجر و ثواب ہے، یہ کوئی میرے خطابانہ جملے نہیں ہیں، آپ فقہا سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ امام حسین ابن علی کی مظلومیت کا پرچار کرنے کے لیے جلوسوں کا نکالنا اور یزیدیت کے منہ کو کالا کرنے کے لیے جلوس نکالنا اور ان میں شرکت کرنا جانا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو لہٰذا اب یہ سارا ہمارا عمل ہم کس نیت سے کرتے ہیں؟ عبادت کے لیے کرتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب ہم کرتے ہیں اپنی ایمان، قرآن نے ہمیں کیا نظریہ دیا؟ جو بھی عبادت کرو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب اس وقت تک نہ جانا جب تم حالت نشہ میں ہو۔ قرآن نے ایک بہترین اصول دے دیا۔ اب اگر ہم امام حسین کی عزا کو عبادت سمجھتے ہیں، مصائب کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم ماتمی جلوس کو اگر عبادت سمجھتے ہیں، تو پھر اس میں بھی یہی فارمولہ قرآن والا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جلوس، ماتمی جلوس جو ہے وہ نشے کی حالت میں نہ لے کر جائیں؟ ہونا چاہیے نا۔ اگر ہم چرس پی کر مثال کے طور پہ ماتمی جلوس نکالیں نشے کی حالت میں، کیا یہ عبادت رہے گی؟ اگر ہم بھنگ پی کے یہ جلوس نکالیں، رہے گی یہ بات؟ تو لہٰذا اصل چیز کی دیکھیں منکر نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی ان چیزوں کی، اصل عمل کی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت، بسم اللہ صلی علی محمد وعلی، بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو اصل عمل کا کوئی منکر نہیں ہے، عبادت ہے، لیکن قرآن جو اصول دے رہا ہے وہ کہہ رہے جو عبادت کرو حالت نشہ میں نہ کرو۔ اب چاہے وہ تم نماز پڑھو عبادت سمجھتے ہو، حالت نشہ میں نہ کرو۔ نعت خوانی کرتے ہو اگر عبادت سمجھتے ہو، یقیناً رسول اللہ کا ذکر عبادت ہے، تو اس میں بھی نشے کی حالت میں نہ کرو۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہو، عبادت سمجھتے ہو، چاہے وہ نواخوانی ہو چاہے وہ ماتم ہو، تو وہ بھی نشے کی حالت میں نہ کرو۔ تو لہٰذا اس قرآن ہمیں ہماری ہدایت فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی ان آیات نے جو ہے شراب کی حرمت پر گفتگو کی، منع کیا کہ شراب نوشی حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے اور یہ عمل شیطان۔ تو بہرحال ان آیات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے قرآن نے جو مختلف اعتبار سے شراب نوشی کا حکم بیان کیا۔ پہلا کہا شراب نوشی گناہان کبیرہ میں سے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 جو آج کی ہمارا موضوع ہے، کہا کہ یہ گناہان کبیرہ میں سے۔ نمبر 2 سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو گویا یہاں پر پورا ایک قانون دے دیا، کوئی بھی عبادت نشے کی حالت میں نہ کرو۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسرا حکم سورہ مائدہ میں دیا، شراب نوشی کا جو عمل ہے وہ عمل شیطان ہے۔ تو لہٰذا نمبر 4 فرمایا کہ شراب نوشی جو ہے یہ اسلحہ ہے کس کا؟ شیطان کا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے کہا کہ قرآن میں جو بھی ہم نے سابقہ تلاوت کی ہے کہ شیطان چاہتا ہے اسی شراب نوشی اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت کو پیدا کرے، ان دو چیزوں کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا اس میں شیطان جو ہے وہ یہی چاہتا ہے
حضرت انسان کے ایمان کو، اس کے دین کو برباد کرے۔ تو اب ہم دیکھیں، ذرا غور کریں، وہ کیسے؟ اس میں جو قرآن ہمیں روک رہا ہے، ہماری ہدایت کر رہا ہے، کیا واقعاً ایسا ہے؟ آپ دیکھیں معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں۔ شراب نوشی میں وہ کیا کرتے ہیں؟ بالآخر شراب کی حالت میں جا کر وہ قتل کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں شراب کی حالت۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان اس شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنیاں اور عداوتیں پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ دشمنیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ایک تو قتل جیسا گناہ کرواتا ہے، اور دوسرا شرابی انسان اتنا بدحواس ہو جاتا ہے کہ شرابی جب شراب پیتا ہے تو پھر وہ اپنی عزت و آبرو کو بھی خیال نہیں کرتا۔ یہاں تک یعنی ایک صاحب شراب پی کر کیا کیا انہوں نے؟ شراب پینے کے بعد اپنی پھوپھی کے دروازے پہ چلے گئے شراب کی حالت میں۔ کیوں چلے گئے؟ منہ کالا کرنے کے لیے۔ یعنی یہ ہیں وہ شراب کا نشہ جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو لوگوں میں اس کے کیا نقصانات ہیں، اور ہماری نسل جو ہے وہ اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے زندگی کی لذات کا ایک حصہ ہیں، اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ جو شراب ہو یا نشہ آور جتنی چیزیں ہیں، اس سے انسان کا دین اور ایمان برباد ہوتا ہے، اس سے انسان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا شراب کی مذمت میں یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد وحل پر، اللہم صلی علی۔ امام فرماتے ہیں لعنا رسول اللہ فی الخمر عشرہ، سید الرسل سے روایت امام صادق علیہ السلام نے کی کہ سید الرسل نے 10 قسم کے جو شرابی ہیں، جو شراب سے تعلق رکھتے ہیں، 10 کام رسول اللہ نے زبان وحی سے ان پہ لعنت کی۔ میں اور آپ کسی پہ لعنت کریں تو یہ اور معنی ہے۔ ذرا خود ہم اپنے ایمان کو چیک کریں۔ اگر ہمارے اوپر کوئی لعنت کرتا ہے تو ہم پوری زندگی یاد رکھتے ہیں فلاں نے میرے اوپر لعنت کی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ جس رسول کے فعل کو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ رسول نے یہ تیر نہیں پھینکا، یہ گویا اللہ نے پھینکا۔ اللہ رسول اللہ کے اس کام کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ تو اب یہ جو رسول اللہ کسی پہ لعنت کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس پہ رسول لعنت کریں اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ اور خدا اور رسول کی لعنت کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا، ایک لعنت گالی سمجھتے ہیں۔ رسول اور خدا کی لعنت کا مطلب ہے کہ جس پر خدا اور نبی لعنت کر دیں اس کے لیے جہنم پکی ہے، وہ جہنمی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، تو جو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جہنمی بن گئے۔ تو لہٰذا سید رسول نے فرمایا 10 قسم کے شراب سے تعلق رکھنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اول نمبر 1 غار سہا، نمبر 1 شراب کی نیت سے پودا لگانے والا۔ کوئی کھیتی تیار کرتا ہے کہ اس سے کوئی مثلاً جن چیزوں سے، جن پودوں سے، جن چیزوں سے شراب بنتی ہے، اس نے پودا لگایا کھیتی کی تاکہ شراب کے لیے جو ہے میں اپنا بزنس کروں، تو سید رسول فرماتے ہیں اس پر خدا کی کیا ہے؟ اس پر لعنت ہے۔ وحارسہا، ان پودوں کی نگہبانی کرنے والا، یعنی مالی دیکھ بھال کرنے والا، اس پر بھی رسول اللہ نے لعنت کی۔ وعاصرہا، اور ان کو پھلوں کو، ان انگوروں کو، ان چیزوں کو اتار کر نچوڑنے والے پر بھی رسول اللہ نے لعنت کی۔ وشاربہا، اور شراب جب بن کے تیار ہو جائے اس کے پینے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ وساقیہا، اور اس شراب کو پلانے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ یعنی اس قسم کی کوئی نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بعض نوجوان جاتے ہیں یورپ میں
یا گلف میں وہاں پر ہوٹلوں میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، اب تو پاکستان میں یا دنیا کے اور ممالک میں بھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں جہاں پر اگر کوئی ویٹر کی جاب کرتا ہے اور وہاں پر اس کو شراب پلائی جائے اور اس کو سیلری بھی اسی شراب کی ملے، مثال کے طور پر اس خدمت کی بھی ملے، تو اس شراب نوشی جو پلانے کی اجرت ہے وہ اجرت بھی مال حرام ہے۔ تو رسول اللہ نے اس پر بھی لعنت کی ہے جو شراب پلانے والا ہے، چاہے وہ ویٹر بن کے پلائے یا چاہے وہ میزبان بن کے پلائے، تو لہذا پلانے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ وحاملہا، اور اس کے اوپر جو اس کا اٹھانے والا ہے اس پر بھی لعنت کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پہ شراب تیار ہوئی، کوئی وہ ٹینک یا بوتلیں اٹھا کے دوسری جگہ پہ دینے جا رہا ہے اور وہ کہے کہ میں تو اپنا کرایہ لے رہا ہوں، وہ بھی حرام ہے، آپ حرام کر رہی ہیں۔ والمحمولۃ الیہ، اور جس کے لیے وہ اٹھائی جائے، مثال کے طور پر کسی نے آرڈر دیا، اس کے لیے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی لعنت ہے جی۔ اور اسی طرح سے فرمایا وبائعہا، اور بیچنے والے پر بھی رسول اللہ نے لعنت کی، او مشتریہا، اور خریدنے والے پر بھی رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ وآکل ثمنہا، اور اس شراب نوشی کی، شراب فروشی سے جو اس نے پیسہ حاصل کیا، تو اس کے جو یعنی اس کی جو کمائی حاصل ہو، اس کے کھانے والے پر بھی رسول اللہ نے لعنت کی۔ اب اس کی کمائی حاصل کیسے ہوگی؟ چاہے وہ ویٹر بن کے ہو، چاہے نچوڑنے کی مزدوری ہو، چاہے وہ مالی باغ میں بن کے کرے، یعنی ویسے بھی لعنت، اور اس کی کمائی کھانا پہ بھی لعنت، یعنی جتنے کاموں میں ملوث ہوگا اس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو شراب کی مذمت جو ہے اس قدر ہے۔ ایک اور روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں شارب المسکر کافرن، نشہ آور چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنے والا کون ہے؟ کافر۔ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا کافر ہے۔ یعنی امام علی رضا علیہ السلام وارث علم نبی، وارث قرآن فرما رہے ہیں کہ یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا ہماری نگاہ میں کافر ہے۔ کیوں؟ چونکہ کافر جو ہے وہ قرآن کے احکام اور قوانین کو جو ہے وہ پس پش ڈالتا ہے، تو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، تو جو نشہ آور چیزوں کو حلال سمجھ کے پی رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ یا پھر یا تو وہ ظاہری طور پہ کافر ہے، اس کو ہے ظاہری طور پہ مسلمان، لیکن شراب کو، نشہ آور چیزوں کو جس کو اسلام نے حرام قرار دیا وہ حلال سمجھ رہا ہے۔ علماء اسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک معنی مراد یہ ہو سکتا ہے، امام کی کہنے کی مراد یہ ہے، ایک معنی مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باطنی طور پہ کافر ہے، یعنی وہ کافروں والا کام کر رہا ہے، سمجھتا تو ہے کہ یہ شراب یا نشہ آور چیزیں حرام ہیں، لیکن پھر بھی ان سے نفرت نہیں کر رہا، پھر بھی جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو اپنے استعمال میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی نشہ آور چیزوں کا استعمال اس قدر انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی امام نے نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے والے کو کافر کہا۔ تو آج دیکھیں، آج کے دور میں ہماری نسلیں، ہمارے جوان، ہمارے بچے تباہی کی طرف، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کی طرف فکر کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا والدین کو چاہیے اپنے جوانوں پر، اپنی بچیوں پہ، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ آج یونیورسٹیوں میں لڑکیاں، لڑکے جو ہے نشہ آور آئس کا نشہ کر رہی ہیں، سگریٹ نشہ آور استعمال کر رہی ہیں، اور نہ جانے کیسی چیزیں استعمال کر رہی ہیں۔ اسی طرح کالجوں کا ماحول خراب ہو چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سارے کالج، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے یونیورسٹی ہیں، بہت اچھی ایسے ماحول ہیں، لیکن کیا ہے، ماحول ایسا بن چکا ہے یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا اور سکولز کا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ نشہ آور چیزوں کا استعمال عام ہو رہا ہے، اور بیچنے والے بیچ رہے ہیں، اور وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس سے کیا ہو رہی ہے؟ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں آئس کے نشے میں، جوان۔ تو بتا رہے تھے کہ اسی آپ کے ملتان میں
یعنی ایک جوان نے 4 کروڑ روپے اسی آئس کے نشے کی وجہ سے تباہ کیا. یہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. تو یعنی یہ وہ نشہ وہ ہے کہ جس سے انسان کی جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں, جس سے انسان کی نسل برباد ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کتنے نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی اولاد کی عزت و آبرو ختم ہو جاتی ہے. لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ یا اسی طرح سے جو لوگ نشہ کرتے ہیں کیا ان کے گھر آباد رہتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں ان کی بیویاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. ظاہری بات ہے ہر خاتون چاہتی ہے میں عزت کے ساتھ گھر میں رہوں, ہر اولاد چاہتی ہے ہم بھی عزت کے ساتھ رہیں. تو لہٰذا نشہ کرنے والا, کسی قسم کا بھی نشہ کرنے والا ہو, خود وہ معاشرے میں اس کے لیے جو ہے یہ قابل عزت نہیں ہوتا. تو لہٰذا کوئی بھی نشہ ہو تو اسلام نے اس لیے حرام قرار دیے. ایک تو ہمارے ایمان کو ختم کرتا ہے یہ نشہ, شراب کا نشہ ہو, دوسرے نشے ہوں, یا پھر جو ہے یہ کیا کرتے ہیں انسان کے ایمان کو برباد کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان کی عزت کو پامال کرتا ہے, انسان کی نسل کو خراب کرتا ہے, انسان کی عزت و ناموز کو ختم کرتا ہے. تو لہٰذا اس کے سائنسی طور پہ بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں. جہاں قرآن نے مذمت کی, جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت کی, اللہم صلی علی محمد وآلہ, وہاں پہ جو ہے اس کے نقصانات میڈیکل سائنسی اعتبار سے بڑے بڑے پروفیسر جرمنی کے, امریکہ کے, انہوں نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ نشہ آور چیزیں, شراب, ان کا انسان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو لہٰذا اس لیے ڈاکٹر, امریکن ڈاکٹر ہیں, بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر نیلسن, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو شراب پینے والا نہیں ہے, اس کے اگر 10-11 بچے ہو سکتے ہیں, اگر وہ شراب پیے تو اس کے پھر 10-11 بچوں کی جگہ پہ اس کے 3 یا 2 بچے ہوں گے. یعنی شراب کی وجہ سے اس کی نسل کی برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے, یہ کافر ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر نیلسن جو امریکن ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے انسان کی نسل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور وہ اس ڈاکٹر کی ریسرچ کے مطابق, امریکن ڈاکٹر امریکی, اس کی ریسرچ کے مطابق یہ جو 3 اور 2 بچے جو شراب پینے والے کے ہوں گے, اگر اس کی اولاد شراب نہ پیے, صرف یہی شرابی ہو باپ, 2-3 جو اس کے بچے ہوں گے وہ بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوں گے. کہ یا تو ان کو سکتہ کی بیماری ہو جائے گی, یا ان کے اندر خون کی کمی آ جائے گی, یا وہ بلڈ پریشر ہیں جی وہ ان کے اندر بیماری آ جائے گی, بے جا غصہ کریں گے, یا پھر اسی طرح سے ان کے اندر جو ہے وہ جو ہے نفسیاتی امراض ان کے اندر پیدا ہو جائیں گے. یعنی نسل کے اعتبار سے بھی کمی اور اسی طرح سے صحت کے اعتبار سے بھی ان کے اندر جو ہے وہ پرابلمز آ جائیں گے. اب یہ دیکھیں یہ نان مسلم ہے, کافر ڈاکٹر ہے, وہ کہہ رہے ہیں شراب کا نشہ انسان کی نسل کو برباد کرتا ہے, انسان کی زندگی کو تباہ کرتا ہے. حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اللہم صلی علی محمد وآلہ, آپ نے اپنی زبان مبارک سے پہلے نفی کر دی. اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ میدان محشر میں جب شرابی آئے گا تو اس کے منہ پہ رال ٹپک رہی ہوگی. اس قدر یعنی اس کی حالت خوف زدہ ہوگی کہ جہاں پر عذاب کے فرشتے اس کو عذاب دے رہے ہوں گے. تو لہٰذا یعنی دنیا میں بھی نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے عزت کی زندگی نہیں جیتے. جو شراب پیتا ہے, نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے, اگر ان کے گھروں میں بیٹیاں اور بیٹے ہیں, کبھی کوئی عزت دار شخص اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ نہیں لے کر آئے گا. آج کل لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے مالدار ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ بلا ہمیں رشتہ دکھائیں, فیملی شریف ہو, غریب ہو لیکن کیا ہو, شریف ہو, خاندانی ہو. لہٰذا اگر مثلا ہم نشہ آور چیزیں استعمال کریں تو ہم مثال کے طور پر چاہے وہ ہم امیر بھی کیوں نہ ہو, ہم کہیں کہ ہمارے بچوں کے رشتے اچھے ہیں, لوگ تو یہی کہیں گے ہماری نسلیں, جب ان کی اپنی نسلیں برباد ہیں, جب گھر کا بڑا برباد ہے تو ان کی نسلیں کیسے صحیح رہ سکتی. تو لہٰذا نشہ ایسی مصیبت ہے, ایسی بلا ہے کہ جس سے انسان, عزت دار لوگ نہ رشتہ دیتے ہیں
نہ عزت دار لوگ جو ہے وہ رشتہ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ نشے کے نقصانات۔ تو نشے کے نقصانات میں یعنی انسان بڑی بڑی بیماریوں میں، یعنی ایک ڈاکٹر نیلسن جو امریکن پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ اس آئس کا نشہ و شراب کا نشہ، ان نشوں سے کیا ہوتا ہے، ان نشوں سے انسان بے جا غصے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے، قرآن نے بھی روکا، رسول اللہ نے بھی روکا، لیکن ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں آئس کا نشہ کر کے، جو ابھی آپ نے نقصانات سنے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجو، کالجوں میں بھیجو، اسکولوں میں بھیجو۔ تو آج کل اسکولوں میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض بچے جو ہے وہ استعمال کراتے ہیں، بچے چھپ کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان پہ نظر رکھیں، اپنی اولاد سے پیار کریں، ان کے بارے میں معلومات لیں، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ نشہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو روایت میں اب دیکھیں بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں شراب اور نشے میں فائدے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تم لوگ اگر اس کا فائدہ سمجھتے ہو تو اس کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اب کیا سائنس نے ابھی کیا بتایا، پروفیسر نے کیا بتایا، آئس کا نشہ ہو، یہ شراب کا نشہ ہو، یہ دوسرے نشے، ان میں نقصانات ہیں، بڑی بڑی بیماریاں لگتی ہیں۔ جب بڑی بڑی بیماریاں لگتی ہیں تو ہم یہ کہیں کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں صحت کے لیے فائدہ ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کو بے دینی کی طرف لے کے جانے کے لیے بعض لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ شراب پینے سے خون بنتا ہے، شراب پینے سے منہ سرخ ہوتا ہے، انسان کی باڈی بنتی ہے۔ یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں ان دشمنان اسلام کے، تاکہ مسلمان نوجوانوں کے ایمان اور دین کو برباد کیا جائے۔ جی تو لہذا سکون اللہ نے نشے میں نہیں رکھا۔ آج وہ جو نشہ فروش ہیں وہ یہی کہتے ہیں اس میں بڑا سکون ہے، بھانگ پینے والا بیچنے والا یہی کہے گا اس میں بڑا سکون ہے، نشہ بیچنے والا یہی کہے گا اس میں سکون ہے، شراب بیچنے والا یہی کہے گا اس میں سکون ہے، اور آئس بیچنے والا یہی کہے گا اس میں سکون۔ انہوں نے تو اپنا بزنس کرنا ہے۔ آؤ ہم اس کا جواب قرآن سے پوچھتے ہیں، کس میں سکون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دل مطمئن ہوتے ہیں، سکون قلب ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ فقط ایک چیز ہے جس کا نام ذکر خدا ہے، صرف ذکر خدا۔ اب ذکر خدا کس کا نام ہے؟ قرآن میں اللہ نے ذکر اللہ کو اللہ نے قرآن میں یا نماز کہا ہے، یعنی نماز میں سکون ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر اللہ قرآن کو کہا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت میں سکون ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر اللہ سے مراد رسول اللہ کی سنت کو قرار دیا ہے، یعنی رسول کی سنت پر عمل کرنے میں سکون ہے۔ قرآن تو ہمیں بتا رہے ہیں نماز میں سکون ہے، قرآن میں سکون ہے، خدا کے دین پر عمل کرنے میں سکون ہے، لیکن لوگوں نے اپنے بزنس کاروبار چلانے کے لیے، ہمارے پیسے برباد کرنے کے لیے، ہماری زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے دوسری چیزوں میں سکون بنا رکھا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں صحت ہے، ان میں آرام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا، کوئی کہے کہ مثلا مجھے جو ہے گیس کی پرابلم ہے، تو بعض لوگ الٹے مشورے دیتے ہیں، تم جو ہے مثلا فلاں سگریٹ پی لو، تم فلاں کام کر لو، کبھی ایسا کام نہ کرو، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ عام لوگ ڈاکٹر ہیں، لوگوں کے کہنے پہ آپ لوگ سگریٹ شروع کر رہے ہیں، آپ نسوار شروع کر رہے ہیں، آپ فلاں کام شروع کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں معذرت کے ساتھ کوئی اگر استعمال، آپ تو یہ رجحان بڑھ رہا ہے نسوار، اس میں بھی کہتے ہیں کہ کس حد تک اس میں بھی کوئی نشہ ہوتا ہے، بعض لوگ ڈالتے ہیں تاکہ یہ ہماری نسوار استعمال کریں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں۔ اپنے ایمان سے بتائیں، جو لوگ نسوار استعمال کرتے ہیں صرف ان سے سوچنا ہے ان لوگوں نے روزانہ کتنے کی لیتے ہیں، کم سے کم 50 روپے کی تو استعمال کرتے ہوں گے، بالفرض ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ نہیں ہم 20 روپے کی کرتے ہیں۔ ان سے میرا یہی سوال ہے، 20 روپے کی نسوار استعمال کرنے والوں، کبھی 20 روپے راہ خدا میں صدقہ بھی دیا ہے؟ یعنی نسوار کے لیے، ان سگریٹ کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں، کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے، صدقہ خیرات دینے کے لیے، اس میں غور و فکر کریں۔ تو لہٰذا جو لوگ ان نشہ آور چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاج ہے، ہماری صحت ہے، وہ غلطی کر رہے ہیں۔ آئیں دیکھیں، ہمارے پاس روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام ابن ابی جعفور، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام
اللہم صلی علی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یبنا رسول اللہ میں بیمار ہوں، ایک بیماری میں مبتلا رہتا ہوں، تو میری بیماری شدت پکڑ جاتی ہے، تو میں اس کی علاج کی غرض سے کیا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں۔ مجھے بدن میں درد اور بیماری جب زور پکڑ جاتی ہے تو میں شراب پیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لا تشرب ہو، کہ تم اسے ہرگز نہ پیو تم اسے۔ امام علیہ السلام منع کر رہے ہیں کہ تم نہ پیو، فَإِنَّهُ حَرَامٌ، یہ شراب پینا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ إِنَّمَا هَذَا شَيْطَانٌ مُعَقَّلٌ بِكَ، امام فرماتے ہیں شیطان نے مردود جو ہے وہ کیا ہے تیرے اوپر سوار ہو چکا ہے، تو لہذا یہ شراب حرام ہے، اور یہ شیطان ہے جو تجھے اس چکر میں اس نے تجھے پھنسا رکھا ہے۔ فَلَوْ قَدْ يَعِسَ مِنْكَ ذَهَبَ، تو لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس یعنی کیا، ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ درد چلا جائے گا تو کیا فرمایا، ایک مل کی صلوات پڑھ دے محمد وحل بیت اللہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ شیطان تمہارے شراب پینے سے نا امید ہوگا تو وہ چلا جائے گا، ورنہ شیطان تمہارے پاس رہ کے تمہیں بہکاتا رہے گا۔ تو یعنی وہ کیا کہے گا کہ شراب پی لو، اس سے تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہاری فلاں صحت ہے، تمہاری گیس کی بھی پرابلم حل ہوگی، تمہارے سینے میں جو درد ہوتی ہے وہ ٹھیک رہے گی، تمہارے جو سر میں درد رہتا ہے اس میں آرام آئے گا۔ حالانکہ ڈاکٹر نیلسن کیا کہتے ہیں آدھے درد کی سر کی درد کی بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے، میڈیکل رپورٹ کے مطابق انسان ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، شوگر، بلڈ پریشر، یہ بیماریاں کس وجہ سے لگتی ہیں؟ شراب، ان چیزوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال امام علیہ السلام نے اس کو روک دیا کہ تمہارے جو بیماری میں شدت ہوتی ہے، جو زور پکڑتا ہے، خبردار شراب سے اپنا علاج نہ کرو۔ اب امام کا حکم تھا، امام کے حکم کو مانتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں کوفہ آ گیا، مدینہ میں امام سے نصیحت حاصل کی، یہ کوفہ میں گیا۔ کوفہ میں جب گھر آیا تو کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پر بیماری نے زور پکڑا، میری بیماری نے زور پکڑا۔ جب زور پکڑا تو میرے گھر والے جو ہے وہ میرے لیے شراب لے کر آئے۔ جب وہ شراب لے کر آئے تو میں امام کی نصیحت کے مطابق میں نے کہا نہیں، اس کو مجھ سے دور کرو، میں اسے ایک قطرہ بھی ما اشرب قطرۃ واحدہ، میں ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا۔ مجھے وارث دین امام صادق علیہ السلام نے منع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قطرہ بھی شراب پینے سے، صلوات پڑھے محمد واہل بیت اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک قطرہ پینے سے بھی میں نے منع کر دیا۔ تو لہٰذا کیا کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے روک دیا، گھر والوں کا اصرار بڑھا، تو کچھ دن یہ گزرے کہ میرا درد خود بخود ختم ہو گیا اور پھر مجھے شراب پینے کی ضرورت بھی نہ ہوئی۔ اب امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شراب نہ پینا ہیں جی۔ تو لہٰذا امام کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، وہ بہکامے میں لے کر آتا ہے کہ تم شراب پیو اور اپنی بیماری کا علاج کرو۔ تو لہٰذا اس لیے لا شفا فی الحرام، اللہ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے دین کو، ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ تو یہ تھی اس آیت مجیدہ 219 کا پہلا پیغام۔ 219 کا دوسرا پیغام، اس میں اللہ نے فرمایا جو قرآن کی آیت میں استعمال ہوا وہ ہے جوا۔ تو لہٰذا اس میں اللہ نے جوئے کو بھی گناہ کبیرہ قرار دیا اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا میسر۔ میسر یہ لفظ یسر سے نکلا ہے جس کے معنی ہے آسانی، یعنی بغیر زحمت اور تکلیف کے کچھ حاصل کر لیں۔ تو جب جوا انسان کھیلنے بیٹھتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ تو آسانی سے انسان وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو مختلف چیزیں ہوتے ہیں، لوگ آج جیسے وہ ایک رنگ ڈالتے ہیں، کسی چیز میں آ گیا تو وہ رنگ استعمال کر لیا، یا جیسے انسان کوپن پرچی وغیرہ نکال کے وہ بھی جوا، یہ اس طرح سے اور بہت سارے ایسی چیزیں بغیر زحمت اور تکلیف کے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے جوا کھیل کے، راتوں رات امیر ہو جائیں گے ڈکیتیاں کر کے، راتوں رات امیر ہو جائیں گے چوریاں کر کے، راتوں رات امیر ہوں گے فلاں کام کر کے۔
یاد رکھے، جوا ہو، ڈکیتیاں ہوں، چوری ہو، یہ سارے جتنے برے کام ہیں ان کا انجام بھی برا ہے۔ ایک تو معاشرے میں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ایسے لوگوں کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں، حتیٰ کہ اولاد اور بیوی بھی نہیں دیکھے، معاشرے میں خاندان بھی نہیں دیکھے گا، اور دوسرا یہ ہے خدا کی نگاہ میں بھی انسان ذلیل و رسوا۔ تو لہذا انسان محنت کرے، محنت سے دیکھیں ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ جی قادر ہے۔ نوجوانوں کو خاص پیغام دے رہا ہوں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ چاہے، ہم نے مثلا بیج بویا زمین میں، اللہ چاہے تو اسی لمحے وہ جو ہے سبزی کی بیل باہر آ جائے، ٹماٹر لگ جائے، سبزیاں لگ جائیں، درخت بن جائے، پھل آ جائیں، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اللہ قادر مطلق ہے یا نہیں؟ اللہ کر سکتا ہے نا، ایک ہی لمحے میں سارا کچھ ہو جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخت کے پروان چڑھنے کے لیے بھی وقت رکھا ہے، ایک ٹماٹر کی بیل کے لیے بھی اللہ نے وقت رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ نے بھی بویا اور وہ ٹماٹر دینے کے لیے بھی اس کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے، پہلے بیل بنے گی، پھر اس کے اوپر پھول لگیں گے، پھر جا کے ٹماٹر بنے گا، اس طرح اور سبزیاں۔ تو کسی چیز کی ترقی کے لیے انتظار، جو لوگ کہتے ہیں راتوں رات ہم امیر بن جائیں، ڈاکو بن کے، ڈکیتیاں کر کے، چوریاں کر کے، ہم جو ہے وہ حرام چیزیں بیچ کے، یا ہم جوا کھیل کے، وہ نہ اس دنیا میں عزت حاصل کریں گے، نہ قیامت والے دن آخرت میں عزت حاصل کریں گے۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہ جیلوں میں جائیں گے، زندانوں میں جائیں گے، تو معاشرے میں ان کا تعارف ایک جو ہے وہ مجرم ہونے کی حیثیت سے ہوگا، معاشرے میں ان کا ایک مقام اور رسپیکٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر آخرت میں بھی ایسے لوگ کس طرح ہوں گے؟ اللہ سورہ رحمان، ہم سارے سورہ رحمان کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، قیامت والے دن مجرم لوگ اپنے گناہوں کی علامتوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان گناہگار لوگوں کو ان کے سر کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر ان کو میدان محشر میں گھسیٹا جائے گا۔ اور یہ منظر کون دیکھے گا؟ انبیاء۔ یہ منظر کون دیکھے گا؟ اوصیاء دیکھیں گے، اولیاء دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے، یہ منظر دیکھیں گے۔ آج میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج ہمارے علاقے میں پولیس آ جائے، کسی جرم کرنے والے کو اس کے پاؤں اور سر سے گھسیٹ کے لے کے جائے، کہ منظر کیسے ہوگا؟ ذرا سوچی منظر کیسا ہوگا؟ ویڈیو بنانے والی ویڈیو بنائیں گے نا، اور پھر اس کی فیس بک پہ چڑھائیں گے، دیکھو بڑا رسوا ہو گیا، پولیس گھسیٹ کے لے کے جا رہی تھی اس مجرم کو۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے اے گناہ کرنے والو، اے جرم کرنے والو، اے شرابے پینے والو، اے جوا کھیلنے والو، اے حرام کاریاں کرنے والو، اے بے دین کرنے والو، یاد رکھو تمہارے چہروں کی علامتیں قیامت والے دن پہچان کروائیں گی۔ قیامت والے دن تمام انبیاء یہ منظر دیکھیں گے، تمام امتیں یہ دیکھیں گی، جب فرشتے عذاب کے تمہارے سر اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کے میدان محشر میں لے کے جا رہے ہو۔ کتنی بڑی رسوائی ہے، بہت بڑی رسوائی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں، اپنے جوانوں کی طرف توجہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری عزت ختم ہو، ہمارا دین برباد ہو، ہمارا ایمان برباد ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی علی محمد۔ جو لوگ موبائل لے کر آتے ہیں وہ جیبوں میں رکھا کریں، بند رکھا کریں، درس قرآن پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا یہ جو ہے جوا، یہ کیا ہے؟ یہ جوا کھیلنا، دیکھیں شراب نوشی کیا ہے؟ شراب نوشی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ اور جوئے کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ انسان کو کے لیے کیا کرتا ہے؟ دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن نے جو شراب کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، جوئے کے لیے بھی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شراب عمل شیطان ہے تو جوا بھی عمل شیطان ہے۔ اگر شراب کے ذریعے سے شیطان دشمنیاں پیدا کرواتا ہے لوگوں کے درمیان، تو جوئے کے ذریعے سے بھی دشمنیاں پیدا کرواتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ جوا کھیلتے کھیلتے لڑائی ہوتی ہے نا، اور وہیں پہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو جب پولیس پکڑتی ہے، کتنے قصے واقعات ایسے ہیں جو آپ روزانہ اخبارات میں، میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں۔ جب وہ مجرمین سے پوچھا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھ سے ہار گیا تھا تو میں نے کہا تھا یہ جیت گیا، میں نے کہا کہ ایک اور بازی لگاتے ہیں،
تو وہ تیار نہیں آ رہا تھا، تو میں نے غصے میں آ کے پھر میں نے اس کو قتل کر دیا. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک بہت بڑا ایک کسی جو رسالوں میں جو نقل کیا ہے علماء نے، ایک بہت بڑے جوئے خانے میں جواری بیٹھے تھے، جوا کھیل رہے تھے، تو ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا. تو جب اس مجرم سے انٹرویو لیا گیا تو انہیں کیوں قتل کیا؟ کہا کہ 3 مرتبہ میں اس سے ہار چکا ہوں اور وہ جیت چکا تھا. میں نے کہا کہ 4تھی مرتبہ پھر بازی لگاتے ہیں، کھیلتے ہیں. اس نے کہا نہیں. مجھے طیش اور غصہ آیا، یہ میرا سارا مال ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں، اب میں 4تھی مرتبہ کھیلنا چاہ رہا ہوں تو یہ نہیں کھیلنا چاہ رہا. میں نے غصے میں آ کے اس کو وہ چاقوؤں سے اس کے اوپر وار کر دیا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا. تو لہٰذا دیکھیں، یہ جوا انسان کے اندر حسد پیدا کرتا ہے، اور انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا سارا مال لے کے جا رہے تو میں اس کو کیوں جانے دوں. تو یعنی انسان کے برے کاموں کا نتیجہ برا ہی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو کھیلے جوا وہ کسی کا نہ ہوا، نہ وہ ماں باپ کا ہوا، نہ وہ بیوی کا ہوا، نہ وہ اولاد کا ہوا، وہ کسی کا خیر خواہ نہیں. جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی چور ہوتے ہیں، وہ کسی کا خیر خواہ نہیں. دیکھ لیں کتنے نشہ کرتے ہیں، وہ بیویوں کو زیورات لے جاتے ہیں، والدین کے پیسے چوری کر کے لے جاتے ہیں. اسی طرح سے وہ باہر جا کے پھر نشے کی خاطر لوگوں کے وہ لوہے اتاریں گے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، پھر نوبت جہاں تک پہنچتی ہے. کتنی ایسے ہم نے امیر زادے دیکھے جو نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے، امیر زادے کاروں پہ گاڑیوں پہ گھومنے والے، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے وہ سڑکوں پہ آ گئے. یہاں ایک نوجوان جس کا یعنی آپ کسی ملتان کا ایک نوجوان جو رئیس زادہ مالدار باپ کا اکلوتا بیٹا، اسکول میں کالج میں جب اس کو آئس کا نشہ لگا، ایسا اس کو نشے نے برباد کیا، نفسیاتی مریض ہو گیا. اور آپ کے ملتان میں اس نے وہ اتنا نفسیاتی مریض ہوا، اس نے ایک نہیں ایک سے زیادہ قتل کیے. اور قتل کے نتیجے میں اور پھر ملتان کی انتظامیہ پولیس اس نے الحمدللہ اپنی پھر ظاہری بات ہے ایک قتل دوسرا قتل، تو پھر اس نے اس کے بعد بالآخر اس کو بھی کامیابی سے حاصل ہوئی، اور معلوم ہو گیا کہ کون ہے، کہ وہ تھا کہ جس کو باپ نے گھر سے باہر نکال دیا تھا. پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ قتل کر دیا تھا کسی کا، تو باپ نے کہا تھا کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں. پھر مسئلہ رفع دفع کرایا، اس کو نجات سینٹر بھجوایا گیا، شاید یہ سلجھ جائے، یہ ٹھیک ہو جائے. لیکن پھر وہ اپنی عادت پہ دوبارہ آ گئے. برے دوست برے ماحول کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے. برے دوست ہمیشہ انسان کا دین برباد کرتے ہیں، برے دوست انسان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں، برے دوست انسان کی عزت اور وقار کو برباد کرتے ہیں. برے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، وہ زہر ہے، زہر. جس طرح میرے اور آپ کے لیے سانپوں کے درمیان بیٹھنا نقصان دہ ہے. یہ بہادری نہیں ہے ہم کہیں کہ ہم سانپوں میں بیٹھے ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، نہیں. برا دوست جو جواری ہے، جو شرابی ہے، جو حرام اور گناہ کے کام انجام دیتے ہیں، وہ ہمارے دین کو برباد کر دیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے. ہاں کوئی سمجھانے کی اگر صلاحیت رکھتے ہیں ان کو سمجھائے، اپنی حفاظت کر کے واپس آ جائے. تو لہٰذا بالآخر اس نوجوان کو کیا کیا گیا؟ اریسٹ کیا پولیس نے، اور پھر آج تک وہ کیا ہے اب نہیں معلوم. یعنی اس کو وہ ہمیشہ کے لیے جو اس کے آرڈر جاری ہوئے تھے کہ سزائے موت ہے. ذری بات ہے ایک سے زیادہ قتل کر چکے. تو لہذا برائی کا انجام برا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ. تو لہذا بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی. تو لہٰذا یہاں پر دیکھیں جوا وہ کیا ہے؟ کھیلنا حرام ہے، گناہ کبیرہ. آج بعض لوگ ہوتے ہیں نا فری اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم لوڈو کھیل لیتے ہیں. حالانکہ بعض فقہا فرماتے ہیں لوڈو بغیر شرط کے کھیلنا بھی حرام ہے. بھئی آپ نے وقت پاس کرنا ہے، قرآن مجید لگا لو ریڈیو میں، ہیں ترجمے والا قرآن لگا لو، موبائل کے اوپر سن لو، کوئی ایسا کام کر لو جو آپ کو خدا کے قریب کرے. درود شریف پڑھو، محنت کرو، تھوڑا کھاؤ عزت کے ساتھ کھاؤ، چٹنی کے ساتھ روٹی کھاؤ عزت کے ساتھ کھاؤ، عزت کے ساتھ کھاؤ، عزت کے ساتھ زندگی گزارو، اسی میں عزت ہے انسان کی. تو لہٰذا بعض فقہا کے نزدیک جیسے آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ شرط لگا کے لوڈو کھیلنا یہ حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر.
فتوے کی بنا پر شرط لگا کہ لوڈو کھیلنا تمام فقہا کے نزدیک حرام. اور آغا سستانی کہتے ہیں اگر کسی عرف میں لوڈو کھیلنا جوئے کے آلات میں شمار ہو تو پھر وہاں احتیاط واجب کی بنا پر حرام. تو لہٰذا لوگ اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. تو روایت میں کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی، آ کر عرض کی فرزند رسول بچے انڈوں اور اخروٹوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو کیا ان کا کھیلنا یہ جائز ہے، یہ جو کھیلا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ایسی چیزیں بھی نہ کھاؤ، یعنی جو دوسروں سے اخروٹ اور انڈوں کے ذریعے یا مثلا کسی اور چیز کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں. یعنی آپ دیہاتوں میں شہروں میں ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں اخروٹ کھیلے جائیں یا کوئی چیزیں کھیلی جائیں، تو یا بنٹے بچے کھیلتے ہیں پھر ان کو بیچتے ہیں، وہ پیسہ بھی حرام کیا، کیونکہ وہ جوا ہے. بچوں کو سمجھائیں، تربیت دیں چھوٹے بچوں کو، یہ بنٹے جا کے جو کھیلتے ہیں اور پھر لے کر آتے ہیں یہ جوا ہے، یہ ابتدا ہو رہی ہے بچوں کے لیے، یا اسی طرح سے اور چیزیں. تو لہٰذا امام علیہ السلام نے روکا، اور قرآن مجید نے فرمایا لا تاکلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام ذریعے سے نہ کھاؤ، جوئے کے ذریعے سے نہ کھاؤ، شرط لگا کے نہ کھاؤ. تو لہٰذا شرط لگا کے کھیلتے ہیں، جوا کر کے کھیلتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے موجودہ دور میں ہوتے ہیں نا. مثلا جو کھانا زیادہ کھائے گا، دیکھتے ہیں کون زیادہ کھانا کھاتا ہے، تو دونوں کی شرط لگتی ہے. جو کھانا کھائے گا وہ پورے دوستوں کو پارٹی دے گا، شرط لگاتے ہیں، یہ بھی جوا ہے، وہ حرام کا مال کھا رہے ہیں. اسی طرح سے آج کل سوئمنگ پول پہ جاتے ہیں بچے، وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے کہ جس کی ٹائمنگ زیادہ ہوگی نیچے رہے گا وہ تمام دوستوں کو پارٹی دے گا، کھانا کھلائے گا. اب جو ہار جاتا ہے، یعنی جو ہار جاتا ہے وہ کیا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے، اس کے اور اس کی پارٹی کو، اس کے دوستوں کو کھانا کھلایا جائے گا. تو لہٰذا جو سر اٹھا لیتا ہے وہ ہار جاتا ہے، اور جو نیچے رہتا ہے وہ جیت جاتا ہے. تو نتیجتاً کیا کرتے ہیں، ہارے ہوئے شخص سے کھانا کھایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ شرط لگا کے یہ کھانا کھانا یہ مال حرام ہے اور یہ جوا ہے، اور یہ آج کل نوجوان نسل میں زیادہ ہو رہا ہے. تو بہرحال سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں. یہ اسی طرح سے ہماری نوجوان نسل اور بچے کار ریس اور موٹر سائیکل ریس لگاتے ہیں سڑکوں پر، روڈوں پر. پہلی بات تو یہ روڈوں اور سڑکوں پر ریس لگانا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. ہمارے قوانین پاکستان، اللہ تعالی ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو دہشت گردی اور تفرقہ بازی سے بھی محفوظ رکھے. لہٰذا اس کے اندر اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے. آیت اللہ سستانی فقہا فرماتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے اگر کافروں کے ملک میں رہتے ہیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ ان کے قوانین کی خلاف ورزی کریں. تو آپ رہتے بھی مسلمان ریاست میں ہو، آپ اس کے قوانین کی خلاف ورزی کریں. مثلا سڑکوں پہ آپ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل بگا رہے ہیں، ریس لگا رہے ہیں، کاروں کی ریس لگا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، اپنا بھی نقصان کریں گے، دوسروں کا بھی نقصان کریں گے. تو اسلام منع کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو ریس لگانا، قانون کے خلاف ورزی کرنا یہ حرام، دوسرا اس میں جو ہم جیت گئے وہ بھی مال حرام اور گناہ ہم نے کیا. تو اسی طرح سے مثلا مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہونے کا مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو لہٰذا بھائی جو ہار جائے گا تو وہ کھانا کھلائے گا. یا بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ وحشیانہ قسم کی کشتیاں، باکسنگ یا کشتیاں لڑتے ہیں، تو وہ ایسی وحشیانہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے وہ بھی حرام ہے. تو یعنی ایسی چیزیں جن میں شرط لگائی جائے وہ شرط لگانا حرام، اور اس سے حاصل ہونے والا مال حرام ہے، اور قرآن مجید ان چیزوں سے منع کر رہا ہے. یا اسی طرح سے مثلا فٹ بال ہے یا بیٹ گیند ہے، حالانکہ یہ دونوں کام آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کو ہمارے نوجوان کھیل سکتے ہیں. تو ایک بہترین واک یا ورزش کے لیے ایک بہترین کھیل ہے فٹ بال یا گیند بلہ. تو اب اس میں ہی آپ شرط لگا لیں، جوا لگا لیں، تو پھر آپ کے لیے جوا لگانا، یہ جو مال حاصل ہوگا وہ مال حرام بن جائے گا، اور وہ کھیلنا بھی حرام ہے. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اپنے جوان اور بچوں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے. تو لہٰذا غلط کاموں کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں آخری ایک روایت ہے تو بروکر
امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی۔ تو یہ جو جوا ہے، یہ جو برے چیزیں ہیں، شراب ہے، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ تو امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو عیون اخبار الرضا میں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا شام میں تو یزید نے حکم دیا کہ دسترخوان بچھایا جائے۔ دسترخوان بچھایا گیا، اس نے کہا کہ سر کو رکھ دو۔ امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے سے اتار کے جو ہے وہ تشت میں رکھا گیا، اور پھر جب دسترخوان لگا تو اس نے حکم دیا، دسترخوان پہ شراب لائی گئی، کھانا لایا گیا، یہ اور اس کے دوست سارے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، اور پھر جو ہے شراب کی جام وہاں پہ بھر کے رکھے گئے۔ اور جب یہ یزید ملعون جب یہ اپنے ان ساتھیوں پہ جیت ہوتی، اس کو یہ بازی جیت جاتا، تو یہ جام کو 3 مرتبہ بھر کے پیتا، 3 مرتبہ، اور پھر جو بچ جاتا اس تشت میں ڈالتا جس تشت میں سر امام حسین علیہ السلام۔ تو اب یہ منظر دیکھیں، امام نقل کر رہے ہیں اور اس دربار میں کون کھڑے ہیں؟ ہمارے چوتھے امام کھڑے ہیں۔ اس دربار میں کون کھڑے ہیں؟ علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ اب دیکھیے ذرا اس روایت میں امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یزید جو تھا وہ شطرنج کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں وَجَلَسَ يَزِيدُ عَلَيْهِ اللَّعْنَ يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنج، شطرنج کو کھیل رہا تھا، وَيَذْكُرُ الْحُسَيْنِ وَأَبَاهُ وَجَدَّهُ صلوات اللہ علیہم وَيَسْتَحْزِي بِذِكْرِهِمْ۔ یزید جب شطرنج کھیل رہا تھا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کا، مولا علی علیہ السلام کا اور رسول اللہ کا نام لے کر ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ علماء اہل سنت نے یہاں تک لکھا کہ یزید ملعون اپنے بندر کو جو ہے وہ سر پہ کپڑا باندھ کے لمبا چولا پہنا کر اپنے تخت پہ بٹھا کے رسول اللہ کی طرف نسبت دیتا تھا۔ یہ ایسا یزید ملعون کی اس قدر عقائد فاسد تھے، کافرانہ عقائد تھے، مشرکانہ عقائد تھے، دین سے وہ اس قدر دور تھا۔ آج نہ جانے کتنے ایسے لوگ یزید کی وکالت کرنے والے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو چاہیے، ہمارے پیروکاروں کو چاہیے وہ شراب اور فقہ، یعنی شراب اور شطرنج سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا وَمَن نَظَرَ إِلَى الْفُقَاءِ أَوْ إِلَى شَطْرَنْجِ فَلْيَذْكُرِ الْحُسَيْنِ۔ امام فرماتے ہیں اپنے حبداروں کو پیغام دے رہے ہیں جب تمہاری نظر شطرنج اور شراب پر پڑے تو تم امام حسین کو یاد کرو، اور وَيَلْعَنْ يَزِيدُ وَآلَ زِيَادٍ، تو اس وقت تم یزید اور آل زیاد پر لعنت کرو۔ امام فرما رہے ہیں، یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن کا کردار ہے، جب تم دیکھو شطرنج اور شراب کو تو یزید پہ لعنت کرو، امام حسین کو یاد کرو، ان پر صلوات بھیجو، نہ کہ تم بھی یہ چیزیں دیکھ کے یزیدی کردار اپنا کے کھیلنے بیٹھ جاؤ، نہ کہ پینے بیٹھ جاؤ۔ تو امام علیہ السلام ہمیں اس سے منع کریں۔ ایک آخری روایت ہے، تو لہٰذا روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لہ حتی یغسل یدہ والناظر الیہا کالناظر الی فرج امہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شطرنج میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، تو اگر وہ ہاتھ دھوئے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ شطرنج کھیلنے والا شخص بغیر ہاتھ دھوئے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا والناظر الیہا، شطرنج کو دیکھنے والا ایسا ہے کالناظر الی فرج امہ، جیسے وہ اپنی ماں کی شرمگاہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں یعنی ہمیں ان چیزوں سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی۔ جب دین کی باتیں نہیں سنیں گے، قرآن نہیں سنیں گے، نبی آل نبی کی باتیں نہیں سنیں گے، ہم مثل حیوانوں کے ہوں گے۔ گلی میں آپ دیکھیں نا، کتے بلے آپ دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، وہ راستے میں پیشاب بھی کریں گے، پخانہ بھی کریں گے، وہ منہ بھی ماریں گے، لوگوں کو اذیت بھی دیں گے، بھاگیں گے، ان کے اندر کوئی ادب اور اخلاق نہیں۔ اسی طرح جو انسان قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ مثل حیوان ہے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، اپنے اندر اچھی چیزیں پیدا کریں،
نبی کی پاک سنت پہ عمل کریں، قرآن پہ عمل کریں، اچھے انسان بنیں، تاکہ میدان معاشر میں جائیں تو رسول اللہ ہمارا استقبال کریں۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور محمد و آل محمد کی پاک سنت پہ عمل کی توفیق عطا